بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکاری ملازم ہوا کرتا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی۔ سلیقہ مند خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے رشتے پہ اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والی کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے۔ وہ کیا تربیت کرے گی میری اولاد کی؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ ماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہ سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ میرے گھر آئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا اتنا نہیں پتا، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یوں تو بڑے دل والی ہے، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل دیسی ہی تھی، جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند اور تابع دار، جبکہ میرے دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہ تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات دیر تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کس حال میں رہتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہی دنوں میں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو وہ کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر سے کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک بار مہینے کا راشن لا دیا کریں، روز روز بازار سے خریداری نہ کرنی پڑے۔ اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی ہمت کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے، مجھے طیش آیا۔ تم کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ نہ سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ 2 دن بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر اس نے گھر میں سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا۔ وہ اس طرح اس کی روٹی کا انتظام ہو جایا کرتا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک دن ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب تم گھر پہ نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی دیر تک باتیں کرتی؟ بس یہ پتہ چلا تو اسے جان سے مار دوں گا، لیکن میں ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میرا سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور غربت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے گا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، کس سے، کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ میں نے باہر آ کے اسے دیکھا۔ وہ صحن کے بیچ چارپائی پہ ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ اللہ سے میری شکایت کر رہی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو غربت کے ہوتے خود شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پہ کھڑا تھا، میرے آنے پہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد اللہ سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، اور آج مجھ سے نان نفقے کا اختیار چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا۔ اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو 2 جہانوں کا رب ہے۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پہ بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔
میں آج بھی بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں اس نے میرے حق میں کوئی بددعا نہ کر دی ہو۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کی سائی نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔